ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين إن بے شک اول بیت اول سب سے پہلا بیت گھر ان اول بیت بے شک سب سے پہلا وہ گھر وضع جو بنایا گیا للناس لوگوں کے لیے، وضع کیا گیا، بنایا گیا، للناس لوگوں کے لیے، للذی وہ ہے جو ببکۃ مکہ میں ہے۔ ان اول بیت وضع للناس بے شک پہلا وہ گھر، اولی وہ گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے مقرر کیا گیا، وہ ہے جو مکہ میں ہے، مبارکن بہت بابرکت، وہدن اور باعث ہدایت، للعالمین جہان والوں کے لیے، وہدن للعالمین اور جہان والوں کے لیے باعث ہدایت۔ ایک تو یہاں سے یہود کے ایک اعتراض کا جواب بھی اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مکہ مکرمہ خانہ کعبہ اس کی عظمت اور فضیلت بھی بیان کر رہے ہیں۔ یہود کا اعتراض یہ تھا، وہ کہنے لگے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہ تو شام میں تھے، اور ان کی اولادوں میں سے انبیاء علیہم السلام جو آئے تو وہ اسی ملک شام کے اندر آئے، اور ابراہیم علیہ السلام کا جو کعبہ تھا، قبلہ تھا، وہ بیت المقدس تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ بیت المقدس تھا، اور انبیاء علیہم السلام کا قبلہ بیت المقدس تھا۔ مسلمان ایک طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قبلے کو چھوڑ کر خانہ کعبہ کو قبلہ بناتے ہیں، اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے متبع بھی ہیں اور ان کے پیروکار بھی ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب یہ دیا کہ پہلا وہ گھر جو وضع للناس، جو انسانیت کے لیے مقرر کیا گیا اور انسانیت کے لیے بنایا گیا، تو وہ للذی ببکۃ وہ ہے جو مکہ میں ہے، مبارکن باعث برکت، وہدی للعالمین اور تمام جہان والوں کے لیے ہدایت۔ مکہ میں جو گھر ہے اسے خانہ کعبہ کہا جاتا ہے، اور اس کے قرب و جوار میں بلکہ ارد گرد میں جو مسجد ہے اسے مسجد حرام کہا جاتا ہے۔ مسجد حرام بھی کہا جاتا ہے، مسجد عتیق بھی کہا جاتا ہے، بیت عتیق بھی کہا جاتا ہے، مختلف اس کے حرم شریف بھی کہا جاتا ہے، حرم مکی بھی کہا جاتا ہے، یہ مختلف نام اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب زمین بنائی، اللہ تعالیٰ نے جب زمین بنائی، پانی کے اوپر زمین کو رکھا گیا، زمین کی ابتدا اس جگہ سے فرمائی جو خانہ کعبہ ہے۔ کعبہ کہتے ہیں ابھری ہوئی جگہ کو، کعبہ ابھری ہوئی جگہ کو کہتے ہیں۔ انسان کے جسم کے اندر پاؤں میں ٹخنا ہوتا ہے، اس ٹخنے کو عربی کے اندر کعب کہتے ہیں، کیونکہ یہ ابھرا ہوا ہوتا ہے۔ یہاں سے زمین ابھری، پانی سے زمین ابھری، اور پھر یہاں سے اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو چاروں طرف پھیلایا،
جو مکہ ہے وہ پوری دنیا کا سینٹر ہے، وہ چاروں طرف سے اگر آپ زمین ناپیں تو آپ اس جگہ جا کے اکٹھے جمع ہوں گے جہاں پر خانہ کعبہ ہے۔ تو اور سب سے پہلے انسانیت کی عبادت کے لیے جو گھر متعین فرمایا گیا وہ یہی خانہ کعبہ ہے۔ بیت المقدس وہ تو ابھی کل بنا ہے، بیت المقدس ابھی کل بنا ہے۔ خانہ کعبہ جو ہے، یہ جو جگہ ہے، اس کو انسانوں کی تخلیق سے نامعلوم کتنے ہزارہ سال پہلے فرشتوں نے بنایا ہے، فرشتوں نے تعمیر کیا۔ پھر جب سیدنا حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی سرزمین پہ اتارا، اماں حوا کو اسی سرزمین پہ اتارا۔ آدم علیہ السلام اور اماں حوا یہیں پر جمع ہوئے، اور حضرت آدم علیہ السلام نے پھر اس گھر کی تعمیر دوبارہ فرمائی۔ تعمیر تھوڑی سی منہدم ہو گئی تھی، پرانی ہو گئی تھی۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کے بعد کچھ عرصے بعد جب یہ خانہ کعبہ دوبارہ تھوڑا سا منہدم سا ہونے لگا اور پرانا ہونے لگا تو اثر نو پھر انہوں نے اس کی تعمیر فرمائی، اور اس طرح مختلف انبیاء علیہم السلام اس کی تعمیر فرماتے رہے، حتیٰ کہ پھر سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے تو انہوں نے بھی خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی۔ اگلی آیت میں ان کی تعمیر کا ذکر آ رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر نہیں کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی تھی۔ تو ان اول بیت، پہلا وہ گھر، وضع للناس، جو لوگوں کی عبادت کے لیے متعین کیا گیا، تو گویا اصلاً اور اولی جو گھر تھا وہ خانہ کعبہ تھا، وہ کعبہ تھا۔ للذی ببکہ تھا، جو کہ مکہ میں ہے، مبارک، بہت ہی بابرکت ہے، اور اس کی برکت کا اس سے بڑھ کر کیا عالم ہوگا کہ روئے زمین پر اب بھی مقدس اور مبارک ترین جگہوں میں سے ایک جگہ خانہ کعبہ ہے۔ روئے زمین کی مبارک اور مقدس ترین جگہوں میں سے ایک خانہ کعبہ ہے، اور یہ وہ جگہ ہے، احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جب رحمت اترتی ہے زمین پر تو وہ خانہ کعبہ کے اوپر اترتی ہے، اور پھر خانہ کعبہ سے اللہ کی وہ رحمت جو ہے وہ پورے جہان کے اندر پھیلتی ہے۔ اور سب سے پہلے جو لوگ خانہ کعبہ میں موجود ہوتے ہیں اور مسجد حرام میں موجود ہوتے ہیں، سب سے پہلے اللہ کی اس رحمت سے وہ لوگ مستفید ہوتے ہیں۔ جتنے انبیاء علیہم السلام تشریف لائے، کوئی نبی ایسے نہیں تھے کہ جنہوں نے خانہ کعبہ کا طواف نہ کیا ہو۔ تمام کے تمام انبیاء علیہم السلام یہاں آتے تھے اور خانہ کعبہ کا طواف کیا کرتے تھے۔ اس گھر کے احترام کا آپ اندازہ یہاں سے لگا سکتے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی، قوم عاد، وہ بڑی متکبر ہو گئی تھی، بڑے ظالم ہو گئے تھے۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، 19ویں پارے میں ہم پڑھیں گے۔ تو ان پر اللہ تعالیٰ نے ابتداءً قحط سالی مسلط فرمائی، بڑا عرصہ بارشیں بند ہو گئیں، شدید قحط پڑا۔ اپنے طور پر جو ان کے بت وغیرہ تھے ان کے سامنے ہاتھ جوڑتے رہے، توبہ کرتے رہے، منتیں مانتے رہے، لیکن جب کام نہیں بنا تو انہوں نے اپنے 3 سرداروں کو بھیجا کہ جاؤ مکہ میں جو خدا کا بڑا گھر ہے وہاں جا کر اس سے دعا کر کے آؤ، وہاں جا کر دعا کر کے آؤ۔ تو اس سے اندازہ لگائیے کہ اقوام کے ہاں یہ گھر کتنا مبارک رہا ہے۔ تو ان اول بیت، پہلا وہ گھر، للذی ببکہ، جو کہ مکہ میں ہے، وضع للناس، جو لوگوں کی عبادت کے لیے مقرر کیا گیا، للذی ببکہ تھا، وہ ہے جو مکہ میں ہے، مبارکن، بہت بابرکت ہے، وہدی للعالمین، اور تمام جہانوں کے لیے باعث ہدایت ہے۔ فیہ، اس گھر میں،
آیاتم بینات بڑی واضح نشانیاں ہیں، اللہ کی قدرت کی بڑی واضح نشانیاں ہیں۔ اس گھر میں اللہ کی قدرت کی بڑی واضح نشانیاں ہیں، اس کا چپا چپا اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اس سرزمین کا چپا چپا آپ کہہ لیجئے وہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، لیکن کچھ چیزیں بڑی نمایاں بھی ہیں ان میں سے۔ مثال کے طور پر اللہ کا وہ گھر، سب سے پہلی بات، سب سے بڑی نشانی تو وہ خود ہے کہ جب تک یہ گھر روئے زمین پر موجود ہے قیامت نہیں آ سکتی۔ جب تک یہ گھر دنیا پر روئے زمین پر موجود ہے قیامت نہیں آ سکتی۔ یہ گھر دنیا کی بقا کی ضمانت ہے۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت قیامت کے قریب کی جو نشانیاں بیان فرمائی، ان میں سے ایک یہ فرمائی کہ کوئی ایک حبشی آئے گا اور وہ اس خانہ کعبہ کو منہدم کر دے گا، اور جب وہ منہدم کر دے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کو منہدم فرما دیں گے، پھر اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کو ختم فرما دیں۔ تو فیہ آیات بینات، ایک بڑی نشانی تو یہ گھر خود ہے۔ بظاہر ایک چھوٹا سا وہ ٹکڑا ہے، چھوٹی سی عمارت ہے بظاہر، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی عزت اور عظمت اور مرتبت اور مقام یہ ہے کہ جب تک یہ روئے زمین پر چھوٹا سا ٹکڑا موجود ہے قیامت برپا نہیں ہو سکتی۔ فیہ آیات بینات، تو ایک نشانی یہ بھی ہے۔ ایک نشانی اس گھر کے اندر ابھی یہاں پر تو موجود نہیں ہے، اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن وہ نشانی حجر اسود کی ہے۔ حجر اسود ایک ایسا عجیب و غریب پتھر ہے، بظاہر ایک پتھر ہے، حجر اسود ہے، اس کا نام کالا پتھر ہے، اس کا نام ہے، لیکن عجیب بات یہ ہے یہ وہ پتھر ہے کہ جس نے انسانی آپ کہہ لیجئے جذبات کو قبول کیا، انسانی اشیاء، انسانی گناہ، انسانی جذبات کا اس کے اوپر اثر ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ جنت سے پتھر اتارا گیا، اور جب اتارا گیا تو اشد بیاضا من اللبن، تو یہ دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا۔ اس پتھر کا معاملہ یہ ہے کہ اس پتھر کے پاس جب بندہ جاتا ہے اور اس کو چومتا ہے، اپنے ہونٹ رکھتا ہے، تو یہ انسانوں کے گناہوں کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے، انسانوں کے گناہوں کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے، اور انسانوں کے گناہوں کو جذب کر کے یہ سفید سے سیاہ ہو گیا، اور اتنا سیاہ ہو گیا کہ اس کا نام ہی حجر اسود پڑ گیا، کالا پتھر۔ حجر اسود کا مطلب کالا پتھر۔ یہ واحد پتھر ہے دنیا کا کہ جو انسانوں کو دیکھ رہا ہے، اور انسانوں کو سن رہا ہے، اور انسانوں کے آنے کو اپنے اندر محفوظ کر رہا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ہر اس شخص کے حق میں یہ بولے گا اور گواہی دے گا جس نے ایمان کی حالت میں اس کا بوسہ لیا ہوگا اور اس کو چوما ہوگا۔ یہ کوئی چھوٹی بات ہے، اتنی بڑی اللہ کی نشانی، پتہ نہیں کتنے ارب کتنے کھرب لوگ آئیں گے اور اس کو چومیں گے، لیکن اللہ رب العزت نے اس کے اندر کچھ ایسی صلاحیت رکھی ہے وہ اللہ ہی جانتے کہ وہ انسانوں کی حرکات کو دیکھ رہا ہے۔ بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عجیب فرمان ہے، بالکل صحیح ستہ کی حدیثوں میں مبارک موجود ہے کہ اس کی 2 آنکھیں ہیں، یہ دیکھتا ہے، اور اس کے 2 کان ہیں، یہ سنتا ہے، اور اس کی زبان ہے، یہ بولے گا۔ دیکھتا کیا ہے؟ کون آ رہا ہے اور مجھے چوم رہا ہے۔ سنتا کیا ہے؟ کون ہے، میرے بارے میں کیا کہہ رہا ہے۔ زبان اس لیے ہے کہ کل قیامت کے دن اب ان سب کے حق میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر گواہی دے گا۔ یعنی کہ یہ پتھر دنیا سے ناپید نہیں ہونے والا۔ حالانکہ ایک وقت ایسا آیا تھا کچھ ظالم اس کو اٹھا کر لے گئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کی حفاظت فرمائی،
قرامطہ کا ایک فرقہ تھا، وہ حملہ آور ہوا مکہ پر، اس کو اٹھا کر لے گئے، لیکن اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت فرمائی اور اس کو خیر و عافیت کے ساتھ دوبارہ مکہ پہنچا دیا۔ اس پتھر کی خاصیت یہ ہے کہ یہ پانی میں ڈوبتا نہیں ہے، اس پتھر کی خاصیت یہ ہے کہ آگ اس پر کوئی اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ تو ایک نشانی یہ بھی ہے اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے فیہ آیات بینات، اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ ایک نشانی آپ کہہ سکتے ہیں کہ مسعی بھی ہے، جہاں سعی کی جاتی ہے، صفا اور مروہ دو پہاڑیاں اور ان کے درمیان ایک بہت بڑی ہسٹری ہے اس جگہ کی، ایک بہت بڑی تاریخ ہے اس جگہ کی کہ اللہ رب العزت کو کسی خاتون کا عمل، خلوص نیت کے ساتھ کیا ہوا عمل اتنا پسند آیا ہے کہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے عبادت کا حصہ اس کو بنا دیا گیا۔ یہاں کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ یہاں کی جو سب سے اہم عبادت ہے، انوکھی عبادت، منفرد عبادت، الگ عبادت، وہ طواف ہے۔ اور یہ جو طواف ہے یہ خانہ کعبہ، اس خانہ کعبہ کے علاوہ کہیں پر بھی یہ عبادت نہیں، کہیں پر بھی یہ عبادت نہیں، صرف اور صرف باقی جتنی بھی عبادات ہیں وہ ہر جگہ ہو سکتی ہیں، قرآن کریم کا پڑھنا ہے، نماز کا ادا کرنا ہے، روزے کا رکھنا ہے، اور وہ یا دو پہاڑوں کی جو سعی ہے وہ بھی صرف یہی پر ہے، جہاد کہیں پر بھی ہو سکتا ہے، دعوت، تبلیغ، قرآن، ذکر، سب کچھ کہیں پر بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ خاص الخاص دو عبادات ایسی ہیں، طواف اور سعی، جو صرف اور صرف یہاں کے لیے مخصوص ہے۔ کسی اور جگہ کی سعی نہیں ہو سکتی، کسی اور جگہ کا طواف نہیں ہو سکتا، اچھا ہو بھی نہیں سکتا، اور اللہ رب العزت نے اگر کسی نے ایسی جسارت کی بھی تو اللہ رب العزت نے اس کو نیست و نابود فرما دیا۔ یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، فیہ آیات بینات۔ اللہ کی نشانیوں میں سے پھر ایک نشانی آگے بھی آ رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ مقام ابراہیم، مقام ابراہیم ہے، اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ مقام ابراہیم کیا ہے، وہ ایک پتھر ہے دراصل، اس پتھر کے اوپر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی۔ اچھا وہ پتھر ایک ایسی عجیب کیفیت کا، خصوصیت کا حامل تھا کہ وہ از خود اوپر نیچے دائیں بائیں ہوتا تھا، جہاں ضرورت محسوس ہوتی تھی جس طرح کی، وہ پتھر اس طرح کی حرکت کرتا تھا۔ تعمیر کرتے کرتے نا آدمی تھوڑا سا اوپر کو اٹھتا ہے، وہ پتھر خود بخود اوپر کو اٹھتا تھا، تعمیر کرتے کرتے بندے کو دائیں اور بائیں ہونا پڑتا ہے، یہ پتھر خود بخود دائیں اور بائیں ہوتا تھا، حتیٰ کہ اس پتھر کے اوپر سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں مبارک کے نشانات وہ بھی ثبت ہو گئے۔ اب یہ مقام ابراہیم کہنے کا یہاں پر مطلب یہ ہے، ارے بے وقوفو، تم کہتے ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت المقدس بنایا، ارے بیت المقدس نہیں، خانہ کعبہ بنایا تھا، یہ دیکھو نشانی موجود ہے ان کی، مقام ابراہیم خانہ کعبہ کے اندر ہے، بیت المقدس کے اندر نہیں ہے۔ فیہ آیات بینات، اس میں بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم، اور ان میں سے ایک مقام ابراہیم بھی ہے، اور مقام ابراہیم کا ذکر خالصتاً اس لیے کیا یہود کو جواب دینے کے لیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی ہے، بیت المقدس کی تعمیر نہیں کی تھی، لہذا ان کا قبلہ دیکھا جائے تو خانہ کعبہ ہے۔ ومن دخلہ، ومن اور جو دخلہ اس میں داخل ہو گیا، ومن دخلہ اور جو اس حرم میں داخل ہو گیا، کانا آمنا وہ امن والا ہو گیا۔ یہ بھی ایک نشانی ہے یہاں کی، یہ واحد جگہ ہے کہ جہاں کوئی کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتا، اور یہ واحد جگہ ہے جہاں کوئی کسی کو مار نہیں سکتا، انسان چھوڑ جانوروں کو نہیں مارا جا سکتا۔ ومن دخلہ جو اس میں داخل ہو گیا، کانا آمنا تو وہ امن والا ہو گیا۔ ہاں اس گھر کو بچانے کے لیے اور اس گھر کی حفاظت کے لیے اگر کسی کو نقصان پہنچانا یا مارنا پڑ جائے تو ایک الگ بات ہے۔ جیسے 79 کے اندر کچھ لوگ خانہ کعبہ کے اوپر قابض ہو گئے تھے اور انہوں نے حجاج کا قتل عام کیا تھا، شہید کیا تھا بہت سے حجاج کو، اور زخمی ہوئے تھے، سینکڑوں کی تعداد میں حجاج زخمی ہوئے تھے، اور وہ خانہ کعبہ پر قابض ہو گئے تھے۔
پھر ان کو پکڑنے کے لیے، ان کو مارنے کے لیے، ان کو ختم کرنے کے لیے جو کوششیں کی گئی تو یہ تو ظاہر ہے اس کے تحفظ کے لیے تھی. ورنہ عموماً یہ ہے اگر کوئی شخص کتنا بڑا مجرم ہی کیوں نہیں ہے لیکن وہ اس گھر میں داخل ہو چکا ہے تو وہ امن میں ہے، اس کو مارا نہیں جا سکتا. ومن دخلہ، جو اس میں داخل ہو گیا، کان آمنا، وہ امن والا ہو گیا. وللہ، اور اللہ کا حق ہے، وللہ، اور اللہ کا حق ہے، علی الناس، لوگوں پر، حج البیت، بیت اللہ کا حج کرنا. وللہ علی الناس حج البیت، اللہ کا حق ہے بندوں پر اس بیت اللہ کا حج کرنا. من، جو استطاعت رکھتا ہو، الیہ، اس کی طرف، سبیلا، جانے کی، جو بیت اللہ جانے کی استطاعت رکھتا ہو تو اس پر اس گھر کا حج کرنا وہ اللہ کا حق ہے. بیت اللہ کا حج کرنا اللہ کا حق ہے. اب یہاں دو باتیں بڑی عجیب ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا حق قرار دیا ہے کہ یہ میرا حق ہے کہ جو استطاعت رکھتا ہو وہ یہاں پر آئے، میرے گھر آئے. ایک تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا حق قرار دیا. دوسری چیز ہے استطاعت کی، کہ جو استطاعت رکھتا ہو. استطاعت سے کیا مراد ہے؟ استطاعت سے 3-4 قسم کی قدرتیں مراد ہیں. نمبر 1، وہ شخص مالی طور پر اتنی وسعت رکھتا ہو کہ جا سکتا ہو. وہ مالی طور پر اتنی وسعت رکھتا ہو کہ جا سکتا ہو. یہ نہ ہو کہ قرض لے کر اس کو جانا پڑے، نہیں، خود استطاعت رکھتا ہو. نمبر 1. نمبر 2، وہ جسمانی طور پر اتنی صحت رکھتا ہو کہ وہاں جا کر وہاں کے ارکان ادا کر سکے. نمبر 3، راستوں کا کوئی درمیان میں وہ نہ ہو، خطرہ نہ ہو، راستے پر امن ہو، خیر و عافیت سے جانا اور خیر و عافیت سے آنا ممکن ہو. تو اگر یہ 3 چیزیں ہیں تو وہ شخص استطاعت رکھتا ہے. مالی استطاعت، جسمانی صحت، راستوں کا پر امن ہونا. یہ 3 وہ ہیں شرائط ہیں جس شخص میں پائی جائیں اس پر حج فرض ہو جاتا ہے. اور جب ایک دفعہ انسان حج کر لے زندگی میں تو فرضیت ادا ہو جاتی ہے. اس کے بعد اگر وہ کرنا چاہے تو وہ پھر نفلی عمل ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اور اللہ کا حق ہے لوگوں پر، حج البیت، بیت اللہ کا حج کرنا، من استطاع الیہ سبیلا، جو اللہ کے گھر کی طرف جانے کی استطاعت رکھتا ہو. ومن کفر، اور جس نے کفر کیا، ومن کفر، اور جس نے کفر کیا، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالی، غنی، بے نیاز ہے، عن العالمین، جہان والوں سے. جس نے کفر کیا تو اللہ تعالی جہان والوں سے بے نیاز ہے. اب یہاں کفر سے مراد کافر ہو جانا نہیں ہے. اس آیت کا جو سیاق و سباق چل رہا ہے وہاں کافر ہونا مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں استطاعت ہونے کے باوجود، حج فرض ہونے کے باوجود حج کے لیے نہ جانا، اس کو اللہ نے کفر سے تعبیر فرمایا ہے. اس کو اللہ رب العزت، وہ شخص شرعاً، حکماً کافر قرار نہیں پائے گا، وہ مسلمان رہے گا، لیکن اس کا جرم اتنا بڑا ہے، اس کا گناہ اتنا بڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے چھوٹے سے چھوٹا جو لفظ ارشاد فرما رہے ہیں وہ کفر کا ارشاد فرما رہے ہیں. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اللہ کا حق ہے کہ وہ آئے. اب تھوڑی سی یہاں پر یہ بات، کیونکہ لفظ بڑا سخت آیا ہے یہاں پر، کفر کا لفظ، وہ یہ کہ اللہ رب العزت انسان کو دیتے ہیں، بہت دیتے ہیں. انسان ساری زندگی اللہ کا کھاتا ہے، اللہ ہی کا پیتا ہے، اللہ ہی کا پہنتا ہے، اللہ ہی کے دیے ہوئے میں سے گھر بناتا ہے، گاڑیاں لیتا ہے، کاروبار کرتا ہے، ملازمتیں کرتا ہے، جو کچھ کرتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے بھائی، کھاؤ پیو، ضرور کھاؤ، دنیا کی جو سہولیات ہیں ان سے استفادہ کرو، بالکل کرو، تمہیں حق ہے. لیکن ایک بات ہے، اگر تمہارے پاس اتنی وسعت ہو کہ تم میرے گھر آ سکو تو پھر میں چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں تم ایک دفعہ مجھ سے ملاقات کے لیے آؤ. اپنی زندگی میں تم ایک دفعہ مجھ سے ملنے کے لیے آؤ. میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، اور دنیا میں تمہاری میری ملاقات کی یہی شکل ہوگی کہ تم اپنا گھر بار چھوڑ چھاڑ کے میرے گھر آ جاؤ.
ایک دفعہ تم حج کے لیے آ جاؤ۔ اب یہ بتائیے، جس شخص نے ساری زندگی خدا کا رزق کھایا ہے، اسی کے دیے ہوئے وجود سے چلتا ہے، پھرتا ہے، دنیا جہان کے کام کاج کرتا ہے، ادھر آتا ہے، ادھر جاتا ہے، بھاگتا ہے، وہ شادی بیاہ کے اوپر پیسہ لگاتا ہے، وہ کاروبار، ملازمت، صحت، ہر چیز کے اوپر پیسہ لگاتا ہے، وہ ہر جگہ آتا جاتا ہے، غمیاں ہیں، خوشیاں، سب کچھ، لیکن وہ اللہ کے گھر جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سب کچھ ہے، مالی وسعت ہے، صحت ہے، راستے ٹھیک ہیں، لیکن وہ ایک دفعہ بھی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک دفعہ، وہ ایک دفعہ بھی اللہ کے گھر جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس سے بڑا کفر کیا ہوگا؟ اس سے بڑا کفر کیا ہوگا؟ اب دیکھیے، جب بندہ وہاں جاتا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ الحاج والعمار ہم ضیوف اللہ، ضیوف الرحمن، کہ حج اور عمرہ کرنے والے یہ اللہ کے مہمان ہیں۔ سیدھی سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرے گھر آؤ، تو بندہ اللہ ہی گھر جا رہا ہے تو مہمان ہی ہوا، اور اللہ تعالیٰ میزبان ہے۔ اب جب اللہ تعالیٰ مہمان ہے تو جو حجر اسود ہے اس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کا دایاں ہاتھ ہے۔ اب وہاں کیا ہے، جب بندہ وہاں گیا ہے تو کیا کر بھائی؟ ارے بھائی جا کے اللہ کے ہاتھ کو چوم، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کو چوم، تو یہ ملاقات ہو رہی ہے۔ اور کہیں پر بھی ایسا نہیں ہے کہ فلاں چیز کو اگر آپ نے چوما ہے، فلاں چیز کو اگر آپ نے ہاتھ لگایا ہے تو آپ نے اللہ کے ہاتھ کو چوما ہے، اور کہیں پر بھی نہیں ہے۔ یہ صرف وہاں پر ہے کہ حجر اسود ہوا یمین اللہ، وہ اللہ کا دایاں ہاتھ ہے، ملاقات ہو رہی۔ اچھا، وہاں کا سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ اللہ کے گھر کا طواف۔ اب یہ کیا ہے؟ اللہ سے ملاقات ہے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے۔ اب جو بندہ وہاں جاتا ہے تو کیا کچھ اس کی خدمت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اب خدمت کیا ہے؟ خدمت کیوں ہو رہی ہے؟ بھئی اللہ کا مہمان آیا ہے، جب یہ واپس آئے گا تو گناہوں سے پاک صاف ہے۔ اچھا، آپ دیکھیں حج کی جو عبادات ہیں نا، حج کی عبادات، بندہ آیا ایک دفعہ، اس نے طواف کر لیا، عمرہ کر لیا، حج کی عبادات میں آپ کو کوئی خاص چیز نظر نہیں آئے گی، حج کی عبادات میں آپ کو کوئی خاص چیز نظر نہیں آئے گی۔ عرفات میں جانا ہے، کیا کرو؟ جا کے بیٹھ جاؤ، بس۔ مینا میں جانا ہے، کیا کرنا ہے؟ چلو کہیں پر آپ کو جمرات میں کنکری مارنی پڑ جاتی ہے یا قربانی کرنی پڑ جاتی ہے، بس، باقی تو آپ دیکھ لیں کچھ بھی نہیں ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ تھوڑا سا غور کریں تو یوں لگتا ہے کہ جب کوئی مہمان آتا ہے نا کہیں باہر سے، مثال کے طور پر کوئی کراچی سے لاہور آیا ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ آؤ یار تمہیں لاہور گھما پھرا کے لاتے ہیں، بادشاہی مسجد چلے گئے، شاہی قلعہ چلے گئے، شالیمار باغ، ادھر ادھر آپ کو وزٹ کرواتے ہیں، شہر گھماتے ہیں۔ اب جو وہاں گیا ہے نا، اللہ اس کو سیر کروا رہے ہیں، ادھر آ، چل ادھر آ، یہاں کی سیر کر، ادھر آ، یہاں کی سیر کر، ادھر آ، یہاں کی سیر کر۔ عمل تو کوئی بھی نہیں ہے وہاں پر، کوئی خاص الخاص وہاں عمل نہیں ہے کہ جیسے کوئی بندہ کہے یہاں پہ جا کے آپ نے 100 نوافل پڑھنے، نہیں، کہیں پر بھی کوئی اتنے خاص نوافل نہیں ہے، کوئی خاص عمل نہیں، کوئی خاص عبادت نہیں ہے۔ تھوڑا ٹائم یہاں سپینڈ کرنا ہے، تھوڑا ٹائم یہاں سپینڈ کرنا ہے، تھوڑا ٹائم وہاں سپینڈ کرنا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ آنے والوں کو گھما پھرا رہے ہیں، چل بھائی تو آیا ہوا ہے تو میں تجھے ارد گرد کے جو علاقے ہیں وہاں کی جگہوں کی سیر کراتا ہوں، اور اس کو عبادت کا نام اللہ تعالیٰ نے دے دیا، اس کو عبادت قرار دے دیا، بلکہ پورا حج اس کو قرار دے دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الحج وقوف، الوقوف هو الحج۔ بندہ میدان عرفات میں جا کر بیٹھ گیا، بس بیٹھ گیا، ٹھہر گیا، حج ہو گیا۔ کوئی عمل نہ بھی کرے، اللہ نہ کرے کہ بندہ ایسا ہو کہ وہ عمل نہ کرے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ اس نے کوئی عمل نہیں بھی کیا، وہ وہاں جا کر ویسے ہی بیٹھا رہا، اس کا حج ہو گیا ہے، اس کا حج ہو گیا ہے۔ نماز اگر اس نے نہیں پڑھی وہ گناہگار ضرور ہوگا، لیکن اگر نماز نہیں پڑھی خدا نہ خواستہ تو کم از کم حج اس کا ہو گیا۔ تو اب اللہ تعالیٰ گھما رہے ہیں، پھرا رہے ہیں، اور زیارت کروا رہے ہیں، اپنے ہاتھ کو آگے کر رہے ہیں کہ لا با آ تو بار بار، بلکہ ہر چکر کے اوپر اللہ، طواف کے ہر چکر کے اوپر حجر اسود کو بوسہ دیا جاتا ہے، حجر اسود کو بوسہ دے رہا ہے، اللہ کے ہاتھ کو چوم رہا ہے، رکن یمانی کو ہاتھ لگایا جا سکتا ہے، اس کا استلام کیا جا سکتا ہے، یہ سب کچھ یہ اللہ کی ملاقات ہے یہ دنیا میں۔ اب جو بندہ ایک دفعہ بھی اللہ کے گھر جانے کو تیار نہ ہو اور اللہ کی ملاقات کو تیار نہ ہو، تو اس سے بڑا پھر کفر کیا ہوگا؟
ومن کفر، اس لیے فرمایا کہ جس نے کفر کیا تو فإن اللہ غنی عن العالمین، کو یہ نہیں کہ اللہ کو کوئی کمی ہو گئی، کوئی تھوڑ پڑ گئی اللہ کو، اللہ بے نیاز ہے تمام جہان والوں سے. بس یہاں تک.